الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چھوٹی بڑی کتابیں اتاری تھی. 100 کے قریب اور اوپر تقریباً 103 چھوٹی بڑی کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری تھی. اس میں سے 3 کتاب کے نام ہم جانتے ہیں. ایک کتاب کا نام ہے تورات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی. دوسری کتاب کا نام ہم جانتے ہیں زبور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری تھی. تیسری کتاب کا نام ہے انجیل جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی. یہ 3 بڑی بڑی کتاب اللہ نے بہت پہلے اس دنیا کے اندر اتاری تھی. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی 100 کے قریب کتاب اللہ نے دنیا میں اتاری تھی. اللہ تعالیٰ کے نبی تو بہت آئے. ہم سنتے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے, 2,24,000 نبی آئے. اللہ نے تمام نبی کو آسمان سے کتاب نہیں دی. کچھ نبیوں کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹی چھوٹی کتاب دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اخیر میں سب سے اچھی سب سے بہترین کتاب جس کو قرآن کہتے ہیں وہ اللہ نے
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ایک پرانے نبی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ان کی عمر ابھی رک گئی ہے، ابھی زندگی دنیا کی ان کی رکی ہوئی ہے، اسی لیے کہ زندگی کے لیے دنیا چاہیے، اور وہ آسمانوں پر رہتے ہیں۔ جب وہ پہلے دنیا میں تھے 2000 سال پہلے، یہ 2021 چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، تب سے عیسوی سن چالو ہوا۔ تو 2021-22 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے۔ ان کی عمر 30، 33، 35، 40 سال ہوئی تھی، اور اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب جب قیامت آنے والی ہوگی، دنیا کے آخری دن آئیں گے، جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب دنیا کے آخری دن چالو ہو گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ آنے کے بعد بہت سارے کام کریں گے، دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے، خنزیر سور ختم ہو جائیں گے، اور کراس صلیب جو ہوتی ہے وہ توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے، دجال کو مار ڈالیں گے۔ تو ایک پرانے نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اپنی زندگی پوری کرنے کے لیے آئیں گے، باقی کوئی نبی اب نہیں آئیں گے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور آپ کی امت میں الحمدللہ ہم لوگ ہیں، وہ آخری امت ہے۔ تو آخری نبی، آخری امت، اور کتاب جو ملی قرآن، وہ بھی آخری کتاب ملی۔ قرآن سے پہلے 103 کے قریب کتابیں اللہ نے دنیا میں بھیجی تھی، اور آخری کتاب اللہ نے بھیجی دنیا میں قرآن۔ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب دنیا میں آ نہیں سکتی، یہ آخری کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع ہوتا ہے وہیں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب کہلانے کے لائق ہے قرآن، باقی سب چوپڑیاں ہیں دنیا میں ہے، وہ اسکول کی چوپڑی، کالج کی چوپڑی۔ کتاب اگر کوئی کہلاتی ہے حقیقت میں تو وہ قرآن میں ہے۔ اور دنیا میں جو چوپڑیاں ہیں، بک ہے، کتابیں ہیں، اس میں چینجنگ ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، پھیر پھار ہوتا ہے۔ ہر سال اسکول کا، کالج کا جب ویکیشن ہوتا ہے، پھر اسکول کالج نئی چالو ہوتی ہے، تو وہ لوگ نئے چوپڑے مارکیٹ میں رکھتے ہیں کہ چوپڑے چینج ہو گئے، سیلیبس چینج ہو گیا، چوپڑی بدل گئی۔ کبھی نہیں بدلتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں، لیکن 1450 سال ہو گئے
قرآن کے اندر ایک لائن بھی بدلی نہیں ہے اور بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں بدلے گی۔ یہ قرآن کی خوبی ہے کہ دنیا کے اندر جو چوپڑیاں ہیں، بک ہے، وہ بدلتی ہے، بدلتے رہتے ہیں لوگ، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بک ہے، اسی لیے وہ بدلتی نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بدلے گی بھی نہیں۔ تو اللہ نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پورا قرآن ایک دم پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، سچا ہے، ہر سورت سچی ہے، ہر آیت سچی ہے، ہر لفظ سچا ہے، ہر حرف سچا ہے، یہاں تک کہ زبر، زیر، پیش یہ بھی سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتنی پیاری یہ کتاب، اس میں 114 سورت ہے، پہلی سورت الحمد، دوسری سورت الف لام میم یعنی سورت البقرہ، آخری سورت قل اعوذ برب الناس، ٹوٹل 114 سورتیں ہیں قرآن کے اندر، اور بعد میں لوگوں نے اس کی ترتیب بنائی تو 30 سپارے اس کی ترتیب بنائی، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، 30واں سپارہ، 30 سپارے اس کی ترتیب بنائی گئی۔ اور یہ قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس میں آیا ہے، 23 برس لگ گئے، تھوڑا 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 کر کے آیا، ایک ساتھ نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کتاب ہے، وہ ایک ساتھ آ گئی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ طور پہاڑ پہ آؤ، ایک پہاڑ ہے، اس وقت ایجپٹ مصر کے قبضے میں ہے، وہاں طور پہاڑ پر کہ یہاں آؤ موسیٰ علیہ السلام گئے، پہاڑ پہ 40 رات رہے، 40 رات ہو گئی تو اللہ نے کتاب دے دی، لکھی ہوئی تیار، پوری کتاب اللہ نے ایک ساتھ دے دی کہ جاؤ پڑھو، عمل کرو، دوسروں کو سکھاؤ۔ لیکن قرآن 22.5 سے لے کر 23 برس میں آیا، تھوڑا تھوڑا آیا، اور جبرائیل امین لے کے آتے تھے، نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبرائیل کا نام ہے، لقب ہے، اور جبرائیل کون ہے؟ اللہ کے تمام فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے جبرائیل امین ہیں۔ اللہ کے 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، 4 بڑے فرشتے۔ تو حضرت جبرائیل امین قرآن لے کے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور، جبل میننگ عربی میں پہاڑ، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پہاڑ، گجراتی میں پروت، انگلش میں ماؤنٹین، عربی میں بولتے ہیں جبل، اور نور کے معنی لائٹ اور روشنی، تو وہ پہاڑ کا نام ہی ہے نور، جبل نور۔ اور مکہ تو پورا پہاڑ 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 ہے، اللہ رکاوٹ دور کرے آپ کو اور مجھ کو بار بار لے جا رہا ہے، سب جگہ پہاڑ ہے مکہ کے اندر، چاروں طرف پہاڑ، بہت سے پہاڑ تو ابھی سرکار نے توڑ ڈالے حرم چوڑا کرنے کے لیے، راستے بنانے کے لیے، لیکن پہاڑ ہے چاروں طرف۔ تو سب پہاڑ میں یہ پہاڑ بالکل الگ ہے، جبل نور بالکل الگ دکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک گوفا ہے، غار ہے، کیو ہے، جس کا نام ہے غار ہیرا، ہیرا اس کا نام ہے۔ اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے،
تاکہ اکیلے بیٹھ کے عبادت کرے اللہ کی. اکیلے بیٹھ کے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. پبلک میں بھیڑ بھاڑ میں آدمی کا دھیان نہیں لگتا عبادت میں. تو اکیلے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کرتے تھے. اور اس وقت حضور کی پہلی بیوی تھی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور کمال کی بات یہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی. اس طرح شادی ہوئی. 15 برس بیوی کی عمر زیادہ ہے لیکن وہ بیوہ تھی, ودھوا تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر سے کھانا تیار کر کے دیتی اور حضور وہ کھانا لے کر کے جاتے تھے 2 دن کا 3 دن کا, اور وہاں غار میں جا کے بس اللہ کی عبادت کرنا. کھانا ختم ہو جاوے پھر گھر ٹفن لینے آوے, 2-4 دن کا ساتھ لے جاوے, کبھی زیادہ دن کا کبھی کم وقت کا. اور وہاں جا کے غار میں اطمینان سے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے. اچانک ایک دن یہ ہوا کہ جبرائیل آئے, انسان کی شکل فرشتے کی شکل میں آئے. انسان فرشتے کو دنیا میں دیکھنا بہت مشکل. جیسے جنات کو دیکھ کے گھبرا جاوے تو فرشتے کو دیکھ کر تو اور زیادہ گھبرا جاوے. تو حضرت جبرائیل امین وہاں آئے غار پر, غار ہیرا پر, اور تھوڑی شکل ان کی انسان جیسی تھوڑی فرشتے جیسی آئے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا, پڑھو پڑھو, میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ, مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور پڑھے نہیں تھے, بالکل نہیں پڑھے تھے. نہیں پڑھنے کا کیا مطلب وہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں کوئی استاد نہیں رکھا. کوئی دنیا کا استاد نہیں, کوئی دنیا کا ٹیچر نہیں, دنیا کا کوئی ماسٹر نہیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے رہے ہیں, نالج دے رہے ہیں, شکشن دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. دنیا کا کوئی ٹیچر نہیں چلے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بڑے لوگ, ہماری فیملی بڑی, ہمارے بچے کلیور مائنڈ, ہوشیار, ہم کو یہ چھوٹی پھوٹی انگی بھنگی اسکول نہیں چلے. ہم تو ہمارے بچوں کو ٹاپ کوالٹی کی اسکولوں میں بھیجیں گے, ٹاپ کوالٹی کے ٹیچر چاہیے, ٹاپ کوالٹی کا ٹیوشن چاہیے. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے بڑے استاد کو ہو ہی نہیں سکتے. دنیا میں کوئی استاد حضور کا استاد نہیں بن سکتا. یہ حضور کے نہیں پڑھنے کا مطلب کہ دنیا میں کسی انسان سے ہمارے حضور نے نہیں پڑھا اور کوئی انسان حضور کو نہیں پڑھا سکتا. اتنے ٹاپ کوالٹی کے انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائریکٹ اللہ پڑھائیں گے آپ کو. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو کسی استاد سے, کسی ٹیچر سے, کسی ماسٹر سے لکھنا نہیں سیکھا, پڑھنا نہیں سیکھا, کچھ نہیں سیکھا, لیکن ہم نے ڈائریکٹ آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے سکھایا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سکھایا, ایسا سکھایا, ایسا سکھایا کہ قیامت تک دنیا میں آنے والے بڑے بڑے ہوشیار لوگ, کلیور مائنڈ لوگ, بڑے بڑے نالج والے لوگ سب ایک ساتھ ہو جاوے تو بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے. تو بھی حضور کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا اللہ نے پڑھا دیا, اتنا اللہ نے سکھا دیا.
اور ڈائریکٹ سکھلا دیا اللہ تعالیٰ. وہ جبرائیل بیچ میں آتے تھے، کبھی نہیں بھی آتے تھے، تو جبرائیل آتے تھے اور آئے حضور کو کہا پڑھو، تو حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو پھر جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور لگا کے زور سے دبایا. ایک بار دبا کے چھوڑ دیا، دوسری بار دبا کے چھوڑا، تیسری بار دبا کے چھوڑ دیا. اور جو نور جبرائیل کے دل میں تھا وہ نور حضور کے دل میں بھر دیا. اور جبرائیل وہ نور اللہ کے پاس سے لائے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بس قرآن شروع ہو گیا. یہ 30ویں سپارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ علق، اس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں. اس کی 5 آیت سب سے پہلے جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی. رمضان کا مہینہ تھا یا ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سکھانا چالو کیا، اور 23 برس سکھایا اللہ نے قرآن، اور 23 برس کے اندر پورا قرآن سکھایا. اور یہ قرآن امت کو ملا کہ لو یہ قرآن. اور جتنا قرآن سال میں اترتا تھا رمضان میں دوڑ ہوتا تھا. رمضان کا مہینہ دوڑ کرنے کا. اور دوڑ کون کرے؟ نبی کے ساتھ تو جبرائیل آتے تھے. یہ مخلوق کے سردار ہے اور یہ فرشتوں کے سردار ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار اور جبرائیل صرف فرشتوں کے سردار. وہ بیٹھ کے دوڑ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. ہر سال کا دوڑ ہر رمضان میں، ہر سال کا دوڑ ہر رمضان میں. اور جب زندگی کی آخری رمضان آئی تو 2 دوڑ کیے. یہ سگنل تھا کہ اب حضور دنیا سے جانے والے ہیں، اسی لیے آخری رمضان میں 2 مرتبہ دوڑ کر. 23 سال میں قرآن اللہ کے یہاں سے آیا. اور جہاں حضور ہوتے وہاں قرآن آتا، جہاں حضور ہوتے وہاں قرآن آتا. مکہ میں تھے 13 سال تو مکہ میں آیا. پھر مدینہ پاک گئے 10 سال تو مدینہ پاک میں آیا. حضور طائف گئے تو طائف میں قرآن آیا. حضور تبوک میں گئے تبوک میں آیا. حضور بدر میں گئے بدر میں قرآن آیا. جہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں وہاں ضرورت کے مطابق اللہ جبرائیل کو بھیج رہے ہیں اور قرآن دے رہے ہیں. سیکھ لو قرآن. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی 23 برس کے اندر. اب 114 سورتوں والا قرآن تیار ہو گیا اور امت کو اللہ نے دے دیا کہ لو اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو. قرآن کوئی معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت اللہ کا کلام ہے قرآن. ایک چھوٹی چھوٹی سورت، یہ 20ویں پارے کی سورت کیسی ہے؟ چھوٹی چھوٹی سائز میں ایک دم چھوٹی سورت، لیکن یہ سورت بھی بہت بڑی. کوئی آدمی قل هو اللہ پڑھے تو 10 سپارے پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے. صرف قل هو اللہ پڑھے تو 10 سپارے پڑھنے جتنا ثواب. حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ 10 مرتبہ کوئی آدمی قل هو اللہ پڑھے تو جنت میں ایک محل بن جائے. 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو جنت میں ایک محل بن جائے. 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل بن جائے. 30 مرتبہ پڑھے تو 3 محل بن جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم جنت میں بہت محل بنائیں گے، خوب محل جنت میں بنائیں گے. 10 بار قل هو اللہ پڑھنے کی ایک محل بن جائے. اور دنیا میں محل تو کیا، ایک مکان بنانا ہو تو سال کے سال لگ جائے. کتنی مگج ماری، پلان پاس کراؤ، زمین خریدو، کانٹریکٹر لاؤ، یہ کرو وہ کرو. نہیں، یہ صرف 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے اللہ جنت میں ایک محل بنائیں گے. تو حضرت عمر نے کہا تب تو ہم بہت محل بنائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں بہت کچھ ہے، تم کتنا لینا چاہتے ہو لو.
تم میں کتنی ہمت ہے، ہر 10 قل ہو اللہ پڑھو ایک محل بناؤ، ہر 10 قل ہو اللہ پڑھو ایک محل بناؤ، خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی سورت کا اتنا بڑا ثواب۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی روزانہ 1000 آیت قرآن کی پڑھ لو نا، کتنا اچھا ہو جائے۔ قرآن میں 6000 کے اوپر کچھ آیت ہے، تو روز 1000 آیت پڑھے تو 6 دن میں قرآن پورا ہو جائے۔ تو اگر روز 1000 آیت پڑھو تو صحابہ بیچارے کام کرتے تھے، صحابہ بکریاں پالتے، اونٹ پالتے، کھیتی کرتے، محنت مزدوری کرتے۔ تو کہا حضور کون 1000 آیت روز پڑھ سکتا ہے، کام کاج والے لوگ؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الہاکم التکاثر والی سورت پڑھو، اللہ تعالیٰ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب دے دیں گے۔ کتنا آسان کر دیا، الہاکم التکاثر پڑھو، 1000 آیت پڑھنے کا اللہ ثواب دے دیں گے۔ اپنی سنت نفل پڑھتے ہیں نا، ابھی اعلانوں کا 5 منٹ سنت کی دی جاتی ہے، تو یہ سنت نفل میں اپنے کو عقل واپرنے کی اللہ نے عقل دی ہے، یہ صورتیں پڑھنے کی، الہاکم التکاثر، قل ہو اللہ، الہاکم التکاثر پڑھیں گے 1000 آیت کا ثواب، قل ہو اللہ پڑھیں گے 10 سپارے قرآن کے پڑھنے کا ثواب، کتنا کمانے کا۔ ایک حدیث میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورت جو آدمی پڑھے گا آدھا قرآن پڑھنے کا اللہ اس کو ثواب دیں گے، آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، چھوٹی چھوٹی صورتوں پر ثواب بڑے بڑے دیے اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی مہربانی کی، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن کی قیمت سمجھو، اللہ کی مبارک کتاب ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک پڑھتے تھے، الف لام میم سجدہ سورہ تبارک، پھر حضور سوتے تھے۔ کئی آدمی کو الف لام میم سجدہ سے بہت محبت تھی، وہ پڑھتا ہی رہتا تھا، جب بھی ٹائم ملے الف لام میم سجدہ۔ وہ گنہگار آدمی تھا، انتقال ہو گیا، تو جب اس کو مرنے کے بعد قبر میں رکھا، یہ حدیث پاک ہے، تو الف لام میم سجدہ کی صورت آئی اور اس کے اوپر آ کر کے رک گئی، اور اللہ کے عذاب کو پاس میں نہیں آنے دیا۔ کہتی ہے کہ اللہ اس یہ الف لام میم سجدہ کی صورت پڑھتا تھا، اس کو معاف کر دو، اس کو عذاب کو روک لو، تو اللہ نے عذاب دور کر دیا الف لام میم سجدہ پڑھنے کی برکت سے۔ رات کو معمول بناؤ الف لام میم سجدہ سورہ تبارک پڑھنے کا۔ لوگ پیسوں کی تکلیف کی بات کرتے ہیں، کڑکی ہے، دھندا نہیں چلتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھو، سورۃ الواقعہ قرآن میں ہے، وہ پڑھو، اللہ تمہاری غریبی، محتاجی، فقیری دور فرما دیں گے۔ یہ حدیث میں حضور نے فرمایا۔ اب آدمی رات کو پھانپے مارتا ہے، کوئی دھندا مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی دھندا ملے، کوئی نوکری ملے، مسجد میں بیٹھ سورہ واقعہ پڑھ، یقین کر اللہ روزی دیں گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اس کے الفاظ میں برکت، اس کے معنی میں برکت، اور اس کے اندر نور 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 اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ کیسی زبردست کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو کسی نبی کو اللہ نے ایسی کتاب نہیں دی جیسی کتاب اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں عطا فرمائی۔ دیکھو آج بائبل ہے دنیا میں، لیکن بائبل ہر 10 سال میں، ہر 50 سال میں چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ قرآن 1450 سال ہوا، ایک آیت نہیں بدلی، ایک آیت نہیں بدلی، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی بدل نہیں سکے گا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ خدا نے گارنٹی دے دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں ایک کرنے کا کام کر لو، 3 کام کر لو قرآن کے بارے میں، کب بھی روزی روٹی میں تکلیف نہیں ہوگی اور آخرت میں عزت ملے گی۔ پہلا کام کرو، قرآن صحیح پڑھو، قرآن صحیح پڑھو۔
نہیں آتا صحیح پڑھنا تو صحیح پڑھنا سیکھو، لیکن قرآن صحیح پڑھو۔ ہمارے اندر ایک غلط بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے، وہ نکالنے کی ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے بچے جاتے ہیں، غلط بات ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے بچوں کو بھیجنے کا، صرف بچوں کو، یہ غلط بات ہے۔ بچوں کو بھیجو، 100% بھیجو، لیکن بچپن میں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ پوری زندگی پڑھے۔ لیکن جس نے بچپن میں نہیں پڑھا تو کیا آپ بڑے ہونے کے بعد نہیں پڑھنے کا؟ یہ صرف بچوں کی کتاب ہے۔ بچپن کا پڑھا ہوا کچا ہو گیا تو پکا نہیں کرنے کا۔ بچپن میں پڑھا ہوا بھول گئے تو نہیں پڑھنے کا۔ ارے اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کے بہت بڑے گنہگار مت بنو۔ یہ صرف بچوں کی کتاب نہیں ہے، مولانا کی کتاب نہیں ہے، امام صاحب کی کتاب نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے قرآن ہے۔ ہر ایک کو پڑھنا ہے، صحیح قرآن پڑھو۔ اور دوسرا کام یہ کرو، قرآن کی عزت کرو، اس کو کپڑے میں لپیٹ کے، جسے کتنے اچھے لال لال کور رکھے، کوئی قرآن کھلا نہیں رہے۔ کوئی انسان ننگا باہر نکلے تو کل پیپر میں آوے کہ نہیں آوے؟ ابھی سورت شہر میں چند دن پہلے ایک آدمی مینٹلی ایفیکٹ میں کپڑے اتار ڈالے تو اخبار میں فوٹو آیا تھا۔ تو کپڑے آدمی بدن پر نہیں رکھے تو شور ہو جاوے، تو اللہ کی کتاب کو بغیر کپڑے کے رکھے تو ہم کو شرم نہیں آئے؟ گھر میں قرآن ہو، مسجد میں قرآن ہو، اس کو کور کے ساتھ رکھو، کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھو۔ ہم جمعہ ہے، خوشبو لگا کے آئے، قرآن پر بھی خوشبو لگاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو دوسرا کام کرو قرآن کی عزت، اور تیسرا کام کرو جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی عزت کرو۔ جو مسلمان یہ 3 کام کرے گا، قرآن صحیح پڑھنا، قرآن کی عزت کرنا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے، اس کی آخرت بھی اللہ بنا دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، انوبھو کر کے دیکھ لو۔ اللہ ہم کو اور پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کا ادب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔